خطبہ بدعت رائے قیاس۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں فرمایا، لوگوں، فتنوں کی ابتدا خواہشات نفسانی کی پیروی اور اپنی طرف سے ان احکام کی ایجادات سے ہوتی ہے جو کتاب اللہ کے سراسر خلاف ہوتے ہیں، اور لوگ اوروں کو اس میں صاحب تصرف بنا لیتے ہیں۔ بس اگر باطل خالص صورت میں سامنے آتا تو صاحبان عقل سے پوشیدہ نہ رہتا، اور اگر حق خالص صورت میں ہوتا تو اختلاف پیدا ہی نہ ہوتا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ باطل لیا جاتا ہے اور کچھ حق سے، اور یہ دونوں آپس میں خلط ملط ہو کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ ایسی صورت میں شیطان اپنے اولیاء پر غالب آتا ہے، اور جو لوگ خوف کرتے ہیں ان کی طرف اللہ کی جانب سے نیکی سبقت کرتی ہے۔ نیز فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے بدتر دشمن دو ہیں، ایک وہ کہ جس کے کام کو خدا نے اس پر چھوڑ دیا ہے، بس وہ راہ راست سے ہٹ گیا اور اپنے بدعتی کلام کا عاشق بن گیا اور روزہ نماز کا فریفتہ ہو گیا، بس وہ اپنے مریدوں کے لیے ایک فتنہ ہے۔ جس نے اسے قبول کیا ہدایت سے گمراہی میں جا پڑا، وہ اپنی حیات میں اور موت کے بعد بھی اپنی پیروی کرنے والوں کا گمراہ کن ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے اور اپنے گناہوں میں گرفتار ہے۔ دوسرے وہ قاضی و مفتی ہے جو جہل مرکب کا شکار ہو کر دوسروں کو جہالت میں پھانستا ہے اور فتنہ کے پھیلانے میں مدد کرتا ہے۔ عوام الناس نے اس کو عالم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اس کا ایک دن بھی احکام الہیہ کے مطابق شبہوں سے خالی نہیں۔ اس کے جہل مرکب کی علامت یہ ہے کہ اس نے اس چیز کو جس کا کم اس کے زیادہ سے بہتر ہے بہت تیزی سے بہت زیادہ جمع کر لیا، یہاں تک کہ جب وہ آب گندہ سے سیراب ہو گیا اور لاتعیل باتوں سے معمور ہو گیا تو قاضی بن بیٹھا اور لوگوں کو شبہات سے نکالنے کا ضامن ہو گیا۔ اگر اس نے اپنے سے پہلے کے قاضی کے حکم کی مخالفت کی تو وہ اس امر سے بے خوف نہ ہوا کہ اس کے بعد آنے والا اس کے حکم کو اسی طرح توڑ دے گا جس طرح اس نے اپنے سے پہلے کے حکم کو توڑا۔ اگر کوئی سخت مسئلہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنی رائے سے خلاف حقیقت بیان کر کے نامعقول باتوں پر معاملے کو ختم کر دیتا ہے اور شبہات کی پردہ پوشی کا حکم دیتا ہے، جس کی مثال مکڑی کے جالا تننے کی ہے۔ اس کو نہ یہ پتا ہے کہ اس کی رائے صحیح ہے اور نہ یہ پتا ہے کہ غلط ہے۔ اس کے گمان تک میں یہ بات نہیں کہ جس سے انکار کیا ہے علم اسی میں ہے، اور وہ نہیں سمجھتا کہ وہ دو چیزوں کے مشابہ ہونے کی وجہ ایک کا دوسری چیز پر قیاس کرتا ہے تو اپنی فکر کو غلط نہ سمجھتا۔ اگر اس پر کوئی اور مخفی تاریخ ہو جاتا، یعنی وہ اس میں اپنے قیاس کی راہ نہیں پاتا، تو اس کو اپنے جہالت آگین علم سے چھپاتا ہے تاکہ لوگ یہ خیال نہ کریں کہ وہ نہیں جانتا، بس جسارت کر کے حکم لگاتا ہے اور اندھے پن کے اکثر شبہات کی کنجی بنتا ہے اور شکوک و اوہام میں خبط الحواسی کرتا ہے۔ وہ جس بات کو نہیں جانتا اس کے متعلق عذر بھی نہیں کرتا تاکہ گمراہی سے بچے، وہ پوری کوشش سے علم حاصل نہیں کرتا تاکہ غنیمت علم و دانش حاصل کرے، اور وہ حدیث اس طرح پراگندہ کرتا ہے جیسے تیز ہوا گھاس کو۔ اس کے غلط حکم دینے سے میراث روتی ہے اور مظلوموں کے خون چیخیں مارتے ہیں۔ اس نے اپنے فتوے سے حرام شرمگاہوں کو حلال کر دیا اور اپنے فیصلے سے حلال شرمگاہوں کو حرام بنا دیا۔ جو احکام اس سے صادر ہوئے وہ ان کے لیے پرعزر علم نہیں، اور علم حق کے متعلق وہ جس کثرت سے اعادہ کرتا ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ آپ حضرات کے لیے اصول کافی جلد 1 باب 20 سے لیا گیا ہے۔